سب سے زیادہ تعجب خیز واقعہ جو ہے وہ تو شہباز شریف کا ہے. یعنی عدالتی تاریخ میں ایسا کوئی دوسرا واقعہ کبھی نہیں ہوا ہوگا. جتنے بھی لوگوں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ جو عدالتی تاریخ سے واقف ہیں، جدید عدالتی تاریخ سے، بلکہ قدیم میں بھی یہ نہیں ہوا کہ ایک جج جو ہے وہ فیصلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ نائب قاصد فیصلہ سنائے. ٹھیک ہے، نائب قاصد کا کیا تعلق ہے فیصلہ سنائے؟ فیصلہ تو جج صاحب کو خود ہی سنانا چاہیے. صحیح. پھر یہ ہے کہ یہ جج صاحب کہتے ہیں کہ ان کی کانسنٹ سے میں نے لکھا، وہ کہتے ہیں میرے تو دستخط ہی نہیں، میں نے کانسنٹ نہیں دیا. تو 14 صفحے کا اختلافی نوٹ کیوں میں لکھتا؟ 10 صفحے کا فیصلہ ہے، 14 صفحے کا اختلافی نوٹ ہے. بالکل. پھر ایک اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ کرپشن کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا نائب نے. نائب نے یہ کہا کہ سوالوں کے جو تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اور نہیں دیے تھے انہوں نے. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، اسی پروگرام میں کہا تھا کہ بھائی ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میری بیگم صاحبہ کو پتہ ہوگا، یا حمزہ کو پتہ ہوگا، یا فلاں کو پتہ ہوگا. انہیں تو یقین ہی نہیں آیا تھا. 15 منٹ تو سر پکڑ کے ایسے بیٹھے رہے تھے. ہاں جی، کہ یہ ہوا کیا ہے، ہمیں کون گرفتار کر سکتا ہے اس زمانے میں، جب کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، کوئی مارشاء اللہ نہیں ہے. مارشاء اللہ کی بات اور ہوتی ہے. اب یہ جناب ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ پوچھا تھا، دوسرے کہتے ہیں نہیں پوچھا تھا، اور وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت چیف جسٹس سے کہہ دیا. اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس پہ لکھا الاؤڈ، یعنی ضمانت دے دی گئی ہے. اور پھر جو ہے بعد میں اس کو بدل دیا گیا. 2 موقف تو صحیح نہیں ہو سکتے نا، ایک موقف صحیح ہے. اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ معاملہ پہنچ گیا، جائے گا ریفری جج کے پاس. ایسا ہی ہے. اور وہ تو ٹھیک ہے، قانون کے مطابق یہی ایک طریقہ کار ہے. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے انہوں نے جا کے کہہ دیا جج صاحب نے کہ بھئی میں تو اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اپنے اثاثے تو صحیح ثابت نہیں، ان کے اثاثے جو ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں اور وغیرہ وغیرہ، انہیں ثابت نہیں کر سکتے. اور رہ گئی دوائی، تو انہیں دوائی کی ضرورت آئی، عمر زیادہ تو دوائی باہر کھا سکتے تو اندر بھی کھا سکتے ہیں. دواؤں کا تو مسئلہ ہے حقیقت میں ہارون صاحب، بیمار ہیں دوائی اور کینسر جیسا مرض ہونے اگر اندر دوائی کھائیں تو پھر اس کا اثر نہیں ہوتا. 4 دیواری میں دوائی کھائی جائے تو اثر نہیں ہوتا. اور وہ کوئی اس طرح سے رہ رہے ہیں آپ کے خیال میں جس طرح باقی کہتی رہتے ہیں. تو کیسے رہ رہے ہیں؟ تو سہولتیں ان کو ساری حاصل ہیں نا. اور وہ آج انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیں، وہ بیماری ان کے قریب سے نہیں گزرے گی، 10 فٹ دور سے گزرے گی. ذمہ داری 16 گھنٹے روز. ہاں ذمہ داری کا بوجھ جب ان پہ آتا ہے ان کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے. لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے، ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں جی، جب بوجھ پڑتا ہے نا تو ان کی صحتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. نواز شریف صاحب کی بھی ٹھیک ہو گئی تھی، مریم صاحبہ کی بھی ٹھیک ہو گئی ہے. ان کی صحت کا بٹن ہے کوئی، دبانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، دبانے سے خراب ہو جاتا ہے. خدمت تو کرتے کرتے ہلکان ہو گئے، گھر بیچ دیے، جائیدادیں ختم ہو گئیں، اور کچے گھروں میں رہتے ہیں. مسکینی کی حالت ہے. اورنگزیب، عالمگیر اور صلاح الدین ایوبی کی طرح سرکاری خزانے سے پیسے ہی کوئی نہیں لیتے. خدمت تو ایسی کی ہے اس ملک کی کہ بس ان کا نام صلاح الدین ایوبی رہ گیا ہے. مطلب یہ کہ اس کے ساتھ موازنہ ہو سکتا ہے. باقی تو شیرشاہ سوری وغیرہ تو لے لیا کرتے تھے پیسے. ہاں جی، یہ خود کو ویسے شیرشاہ سوری کے طور پہ ہی سمجھتے ہیں. عدالت جو ہے وہ معاشرے کے استحکام کا آخری لنگر عدالت ہوتی ہے. اگر عدالت سے ہی مایوس ہو جائیں لوگ، اور اس درجہ مایوس ہو جائیں، یہ تو ظاہر ہے نا. دونوں یا ڈوگر صاحب کا موقف مانیں گے ہم، یا اسجد صاحب کا مانیں گے. درست، ٹھیک ہے نا. تو دونوں ہمارے لیے تو معزز جج ہیں. اس کا اپنا تحقیقات کریں. تحقیقات لاہور ہائی کورٹ نہیں کر سکتی. قاعدے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مطلب بلوچستان کے، اسلام آباد کے جج، ہائی کورٹ کے یا اپنا سندھ کے جو ہے، جن کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان مطمئن ہوں پوری طرح سے، تو وہ اپنا مقرر کریں. اور یہ ریفری جج کے فیصلہ کرنے سے کیا کہ تنازع یہ ختم ہو جائے گا کہ کون سے آدمی نے ٹھیک کہا اور کون سے آدمی نے غلط کہا ہے؟ باقی رہے گا. پہلے بھی ان کی جو ضمانت کی درخواستیں تھیں وہ اپنا کچھ کیسز تھے، وہ اپنا ضمانت کی درخواستیں کچھ کیسز تھے وہ بینچ ہی توڑ دیے گئے. اب یہ عجیب تماشا ہوا ہے. اور الٹا یہ ہے، وہ نون لیگ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو مطلب بڑی زیادتی ہے. جی بڑی زیادتی ہے. ہر معاملے میں جہاں فیصلہ ان کے پوری طرح تائید میں نہ ہو، ان کے جذبات کے مطابق نہ ہو، وہ ان کے ساتھ جاتی ہے. باقی تو تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. بس یہی کہتے ہیں جب یہ ان کے حق میں آتا ہے فیصلہ تو بڑی عدلیہ بڑی اچھی ہے، ورنہ اچھی نہیں ہے. تو
تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. کوئی مذاق بنا کے رکھ دیا اتنی بڑی معزز عدالت کو, اور اس عدالت کا وقار ہوگا تو وقار ہونا چاہیے, اور وقار اس کا بحال ہونا اسی طرح ہوگا کہ اس معاملے کا فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں ہارون صاحب, جو لاہور میں فساد برپا ہوا, لاہوری کی بات کر لیتے ہیں. کیوں ہوا, پھر کیوں ہوا؟ دیکھیں نا, جو حکومت کا موقف ہے وہ یہ ہے, اور یہی ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف ہے کہ انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا, آدمیوں کو یرغمال بنایا. ابھی بھی یرغمال بنایا ہوا ہے, 6 پولیس والے اور 2 رینجرز کے. ٹھیک ہے, اور 50,000 لیٹر کا فیول والا جو ایک ٹینکر ہے وہ ان کے قبضے میں ہے. اس کا کیا کرنا ہے بھائی, اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ بھائی اگر پانی کا ٹینکر ہوتا تو سمجھ میں آتی تھی کہ بھائی اتنے لوگ ہیں, سحری کے وقت ضرورت ہو سکتی ہے, افطاری کے وقت ضرورت ہو سکتی ہے. تو اب آپ پوچھیں, پولیس بھی, جو رپورٹر کہتے ہیں کہ پولیس بھی پوری بات نہیں بتاتی, اور پولیس والے یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی لاٹھیاں برسائیں تو اس کی فلمیں جاری کی, گبار پن کی کوئی حد ہے. بھائی آپ یہ سیڈسٹ پلیئر لے رہے ہیں, یہ کوئی مذاق ہے؟ اتنا بڑا نازک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ملک میں, اور اتنی بدامنی کا خطرہ ہے. مذہبی جماعتوں نے, جو ان کی حامی مذہبی جماعتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ویسے, ٹھیک, انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. تحریک طالبان پاکستان نے ان کی حمایت کا اعلان کیا, اور بھارت میں جشن برپا رہا. ہارون صاحب صورتحال تو پھر بہت خراب ہو جائے گی. آج ظاہر ہے, نہیں اس کو حکمت سے سلجھایا جائے تو انشاءاللہ. حکمت کا مظاہرہ کون کرے گا, حکومت یا پھر؟ حکومت کو ہی کرنا ہوگا, اور کس کو کرنا ہوگا. مضمرات تو دیکھتے نہیں ہیں. جب گرفتار کیا تھا ان کے لیڈر کو تو اس وقت اس کے مضمرات تو سامنے تھے. بھئی یہ مطلب جذبات کے غلبے میں ہیں لوگ تو, اور معاملہ نازک ہے, معاملے کی نوعیت بہت نازک ہے, تو اس وقت ڈپلائمنٹ تو پہلے ہونی چاہیے تھی. مضمرات کیا ہوں گے ہارون صاحب, کیا ہمیں فیس کرنا پڑے گا؟ بہت خطرناک مضمرات بھی ہو سکتے ہیں, اور معاملے کو بات چیت کی جائے, سلجھایا جائے, صرف طاقت کے استعمال سے نہیں ہوگا. دیکھیے یہ تو کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا, کسی گروہ کو, اور وہ اس کا موقع فرض کیجئے 100% بھی صحیح ہو. اول تو ہم نہیں سمجھتے صحیح ہے, ہر آدمی کی اپنی رائے ہے. جناب علی کرم اللہ وجہ نے کو فرمایا تھا, ہر آدمی کا اپنا سچ ہے, اور ہر آدمی اپنے سچ کا خود ذمہ دار ہے. تو وہ تو ہم نہیں فرض کیجئے صحیح ہے, تو یہ طریقہ کار تو نہیں ہے کہ خلق خدا جو ہے وہ تکلیف میں ہے. آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. وزیر اعظم کو تو صرف سیاسی نقصان ہو رہا ہے, وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہاں کہاں سیاسی نقصان ہوگا, لیکن وہ تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو نقصان. ٹھیک, لیکن یہ ایک تو بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ پروگریسو, جو خدا رسول کا نام لینا, جن کے نزدیک جو ہے کوئی مطلب نام لیتے ہی نہیں ہے اللہ رسول کا, اور وہ ان کے حق میں لکھ رہے ہیں. بھائی کوئی سمجھو, غور کرو. اور آپ کا کیا خیال ہے, دشمن ملکوں کے ایجنسیاں جو آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں, ایک عرب ملک ہونے کا تو شبہ کا بہت ذمہ دار لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ شبہ انہوں نے تعاون. اچھا, او جی, وہ تو انٹیلیجنس کی رپورٹیں تو یہ کہتی ہیں نون لیگ کے ورکر بھی شامل ہیں. اب وہ ان کی لیڈرشپ کی مرضی سے شامل ہوئے ہیں یا اپنے طور پہ کہ حکومت کے خلاف ایک چیز ہو رہی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شرپسند عناصر کی جو ہم بات کرتے ہیں, شرپسند عناصر تو شامل ہوں گے ہی, اس لیے کہ شرپسند عناصر کو لوٹ مار کا موقع ملے. کوئی چور ہے, ڈکیت ہے, گنڈا ہے, کوئی کسی کی ذاتی دشمنی ہے. اس میں ایک اور بھی بڑا دلچسپ پرابلم ہوتا ہے, وہ پرابلم ہوتا ہے ان کے سورس ہوتے ہیں, سورس پولیس کے مخبر. اچھا, وہ ایسے موقع پر اپنی ذاتی دشمنیاں جو ہیں وہ نکالتے ہیں, وہ نکالتے ہیں. ہاں بالکل, کہ فلاں ہے, فلاں کو پکڑ لو, فلاں کو پکڑ لو, فلاں کو پکڑ لو. اچھا بھائی, وہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنی ہوتی ہیں, ایک بڑی پکچر دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا ہوگا. جنرل کیانی کیوں ڈٹے رہے کہ وزیرستان میں ایکشن اپنے وقت پہ کروں گا, کہ اس کے مضمرات میں دیکھوں گا کراچی, لاہور, پشاور, ملتان, دوسرے بڑے شہروں پہ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے جی, آپ ان کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ انداز فکر تو یہی چاہیے نا کہ مضمرات دیکھنے ہوتے ہیں. خان صاحب کی اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس میں نہیں, ویسے سیاسی جو تقریباً اس میں تو ظاہر ہے وہ چاہیں گے امن ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, ہم نے اس وقت ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب اگرچہ غصے والے آدمی ہیں تھوڑے سے, لیکن ایسے آدمی نہیں ہیں جو کوئی زیادتی کریں اور مطلب گواہی مل جائے چاند کی اور وہ پھر اس سے انکار کریں. اور یہ بھی بات غلط ہے کہ بھائی اگرچہ یہ علماء کا کام نہیں ہے, تو سائنسدانوں کا ہی کام ہے, لیکن اگر آپ نے علماء کو مقرر کیا ہے
تو پھر وہ ایسے عالم دین نہیں ہے جن کی نیت پہ آپ شبہ کر سکیں. تو ان کے پاس جاتے ہیں, ان کا بڑا اکرام ہے. اور بزرگ ہیں, یعنی کتنے ایسے مدارس میں خاموش بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. اب جب وہ کال دیں گے, ان کے مدارس ہیں, وہاں سے لوگ نکلیں, خدا کرے اس سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مارچ کی اجازت دیں اسلام آباد تک. اور مارچ کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی آپ دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ مخالف سیاسی جماعتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تحریک طالبان پاکستان نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا, قاتلوں کے گروہ نے. یہ بہت گھمبیر جو آپ نے صورتحال بیان کیا. اچھا, اب آپ یہ کریں کہ ان کے بزرگوں سے بات کریں, اور ہمیشہ ہر مکتب فکر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی درس گاہوں میں خاموشی سے حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں, قرآن کریم کا درس دے رہے ہوتے ہیں. سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے شیخ الحدیث کا, اس لیے کہ وہ بہت ریاضت طلب ہے. قرآن مجید کو بھی خیر گہرائی میں سمجھنا بہت ریاضت طلب ہے. سرسری طور پہ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سطح کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے نا, اس کی بے شمار جہات ہوتی ہیں, کنوٹیشنز ہوتی ہیں. تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے, ایک تو میں نے مفتی صاحب کا نام لیا, لیکن اور لوگ ہیں. ان کے پاس جائیں, وہ جو لوگ کار دنیا سے جن کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا, وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے قرآن کا راستہ اور یہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے اور یہ طریقہ ہے. اور ان میں بڑے بڑے صاحب حکمت لوگ ہوتے ہیں, ان سے بات کریں. اور یہ کیا ہے, اچھا پولیس کے لوگوں کے 6 آدمی مارے گئے تھے, ابھی بھی اغوا کیا, غصہ زیادہ تھا. آپ جانتے ہیں یہ کہ پولیس کا مزاج کیا ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے آپ نے اس طرح کیسے اجازت دے دی؟ ٹھیک ہے نا جی, وہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں تھا. ویسے تو وہ دیکھیں انتہائی جذباتی ہیں اور اغوا کر کے لے گئے لوگوں کو, وہ بھی کمال ہے, اور ان کا رویہ بھی. مگر یہ دوسری طرف یہ بے حکمتی بھی ہے. دیکھیے کاف لیگ الیکشن جیت رہی تھی, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ پرویز الہی کو وزیر اعظم بننا تھا, اور لال مسجد والا واقعہ ہو گیا. آج تو ثابت ہو گیا نا, سارا سفید جھوٹ تھا کہ 200 بچیوں کو مار ڈالا ہے. مجھے بڑے بڑے کئی اتنے ذمہ دار لوگ, میں نام لوں آپ کو حیرت سے رہ جائے, 120 بچیوں کو مار ڈالا, ایک نام نہیں آیا, ایک نام نہیں آیا. اور کہہ رہے تھے وہ کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے گئے ہیں اور کٹے ہوئے جسم دیکھے گئے ہیں, اور یہ ہو کہاں ان کے کسی ایک کا نام دیں. ٹیررسٹوں نے وہاں پناہ لے رکھی تھی. بھائی سچ تو بولنا اس قوم کو آتا ہی نہیں, جیسے بھول ہی گئی ہے. بھائی پوری بات کریں, پورا سچ بولیں. اور یہ ایک فرقے کا, ایک مکتب فکر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. عمران خان نے بھی تو کہا نا کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ یہ معافی مانگیں اس پہ, اپنا جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کے معاملے میں جو ان سے گستاخی کی گئی. اور ہم تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین گوارہ نہیں کرتے, کبھی نہیں, کبھی نہیں. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ بھی ہو سکتا ہے, امریکی بھی ہو سکتا ہے ہوں اس میں ملوث, میرا گمان ہے, میرے پاس معلومات نہیں ہے. اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان انسٹیبل رہے, پاکستان ان کی بات تو نہیں مان رہا. افغانستان میں قیام امن کے لیے تو ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی تو ہمارا حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب کہ کشمیر سے مشروط ہے. مذاکرات تو آپ کر ہی رہے ہیں. اچھا اناؤنس کیوں نہیں کر رہے پھر ہارون صاحب؟ بات ہمت ہی نہیں ہے, اخلاقی جرات ہی نہیں ہے. مذاکرات کرنے میں کیا ہے جی؟ قریشی صاحب کہتے ہیں اس میں پردہ کہ اگر مذاکرات کریں گے تو اعلان کریں گے, اس میں پردہ کر رہے ہیں نا جی. ساری دنیا میں خبریں چھپ رہی ہیں, دوسرے ممالک کے لوگ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں.